اگر آپ کو یاد ہو میں نے عین شین کا معنی جو کیا تھا، میری تقریر انہی 3 لفظوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب جو منصور بیچارہ، اب ہماری زبان میں بیچارہ، ورنہ اس کا تو قابل دید تھا نظارہ۔ منصور جب سولی سے گرا، نہ جنازہ پڑھنے والا کوئی، نہ کفن دینے والا کوئی، نہ دفن کرنے والا کوئی۔ شبلی پھرتا پھرتا بازاروں میں آیا، آ کے دیکھا تو بے گورو کفن لاشا شاہ منصور کا پڑا ہے۔ چیخ نکل گئی شبلی کی، اوپر دیکھ کے کہا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے، نہ کفن رہا نہ دفن رہا، کیسا تو ہمارا سجن ہے، تیرے لیے مرنے والوں کا نہ کفن ہے نہ دفن ہے، کیسا تو سجن ہے۔ شبلی رو رہا ہے منصور کی لاش پر، کہتے ہیں آواز آئی شبلی رو نہیں، ہم اپنے عاشقوں کے ساتھ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ کہا کیا کہا؟ جان بوجھ کے غداروں کے لیے وہ عالم، وفاداروں کا یہ عالم۔ کہا ہم جان کے ایسا کرتے ہیں۔ کہا بتلاؤ گے کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہا اس لیے ہم اپنے عاشقوں کو قتل کرواتے ہیں تاکہ یہ آئیں اور ہمیں کہیں کہ بجرم عشق تو میں کشند غوغائیست، تو نیز بر سر بام آ چے خوش تماشائیست، کہ تیرے پیار میں مر رہا ہوں، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں، راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں، پردے اٹھا اب سامنے آ، میں تیرے لیے مر رہا ہوں، میں تیرے لیے مر رہا ہوں، بجرم عشق تو امی کشند غوغائیست، میں نے کوئی جرم نہیں کمایا، میں نے کسی کے لیے انگلی کو نہیں اٹھایا، میں نے کسی کو نہیں ستایا، بس ایک جرم ہے تجھے پیار کمایا ہے۔ پچھلی جمعرات داتا غریب نواز کے مزار پہ حملہ ہوا۔ مزار پہ حملہ، یہ مزار پہ نہیں، یہ ہمارے یار پہ حملہ ہوا، یہ اولیاء کے پیار پہ حملہ ہوا۔ مت سمجھو یہ صرف کسی مزار پہ حملہ ہوا۔ اور دوسرے دن شام کو مجھے ایک فقیر، ایک بہت پیارا، وہ مجھے بھی کبھی ملتا ہے، وہ رو رو کے مجھے ملا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا یار رات کو 11 بجے مجھے پتا چلا کہ داتا غریب نواز کے مزار پہ حملہ ہو گیا ہے۔ پھر میں نے کہا تو نے کیا کیا؟ کہا ساری رات روتا رہا، صبح نماز پڑھی، پھر مجھے نیند آئی، میں نے خواب دیکھا کہ میرا داتا غریب نواز اپنی پرانی مسجد کے باہر آ کے بیٹھا ہوا، ایسے گرد حلقہ اولیاء کا لگا، جتنے ہند کے اولیاء سارے موجود ہیں، اور داتا غریب نواز کا ایسے سر اور یہ ہاتھ، ایسے انگلی، اور دکھ کا عالم، پریشانی کا عالم۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو حضور داتا غریب نواز نے سر اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی پر اپنا یہ انگوٹھا اس بورے پر رکھا اور ان اولیاء ہند کی طرف دیکھا، کہا آنے والوں 1000 سال گزر گیا مجھے لاہور میں نے تو اتنا بھی کسی کو نہیں ستایا۔
یہ فقیروں کا، میں نے تو اتنا بھی کسی کو نہیں دکھایا، نہیں ستایا، لوگ مجھے کیوں ستا رہے، مجھے کیوں دکھا رہے؟ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ پہ سہ جاتے ہیں، بات راز کی کہہ جاتے ہیں، اور بقول حضرت بلے شاہ قصوری وہ بھی کہتے جے ظاہر کرن اسرار تائیں سب مارن بلے یار تائیں۔ اس لیے آج حضرت صاحب نے انگلی رکھ دی، میں بول پڑا لیکن میں چوتھا حصہ بھی نہیں بولوں گا، کیونکہ آگے مسئلہ خاص ہے اور خاصوں کو اس کا پاس ہے، اور خاصوں کو یہ مسئلہ راس ہے، اور یہ وہ سن سکتا ہے جس کے پاس عشق کا پاس ہے، کیونکہ خاصاں دی گل آما اگے تے نئی مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی، لیکن آج پڑی ہے کرنی، کیونکہ آدھی محفل خاص ہے، اور ان لجپالوں کا ہمیں بلکہ ان سیالوں کا ہمیں پاس۔ اس لیے انہوں نے فرمایا اور میں نے اس پگ ڈنڈی پہ پاؤں پایا، ورنہ میاں کھڑی والے نے مجھے سمجھایا، اس نے کہا خبردار منہ نکاتے کل وڈیری نہ کر مت کوئی حسے، آدم مالک حنبل شافی اے مسئلے نہیں دسے۔ اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے، میں دامن بچا بچا کے بول رہا ہوں، کیونکہ اتنے سونے جو بھٹیاں سلگا کے بیٹھے ہیں، جو اندر آگ لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ کو یہاں بٹھا کے بیٹھے ہیں، ان کے سینے ہیں، یہ سینے عشق کے خزینے ہیں، یہ یہاں بیٹھ کے مدینے ہیں، اور یہ ولایت قادریت کے نگینے ہیں۔ اس لیے میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں، اس لیے تھوڑی سی بات سناتا ہوں، پھر میں بھی لاہور جاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، جیوے 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 جیوے۔ سرمد پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا، سرمد شہید گرا اور گر کے دی صدا، کہنے لگا خوب رہی، ہم تیرے لیے مرتے رہے، تو نے مارا بھی تو غیروں سے مروا رہا، غیروں سے مروا رہا ہے۔ اب مرتے مرتے لفظ یہ جو منہ پہ آیا، اوپر آواز آئی سرمد غم عشق بول حوثرا نہ دیہند، سرمد یہ ہمارا پیار ہے۔ کہا خوب پیار ہے، میری گردن پہ تلوار ہے، تو کر رہا پیار ہے، یہ کیسا پیار ہے؟ اس نے کہا سرمد غم عشق بول حوثرا نہ دیہند، ہم کسی حوث پرست کو اپنے درد کی دولت نہیں دیتے، تجھے کچھ جانا ہے تو مانا ہے۔ آگے کہا باقی تو کہتا ہے کہ تیرے ٹوٹے ہم نے کیوں کروا دیے؟ کہا اوے سرمد، مسلمان کسائی کے پھٹے پہ کبھی کتے کو بھی ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ تسی اجے بھی نہیں سمجھے۔ مسلمان کسائی کے پھٹے پہ حرام چیز ذبح نہیں ہوتی، جو حلال ہوتا ہے اسی پہ چھری پھرتی ہے، حرام اس پھٹے کے قابل نہیں۔ کتے وہاں جا کے ستے، ان کو پڑیں گے جتے، فرمایا کتے ہمارے عشق کے پھٹے کے قابل نہیں ہے، یہاں جو حلال ہوگا اور نہیں فرما۔ اسی لیے ایک عاشق صادق کہتے تھے عشق دی منزل دور تو دورے،
عشق دی منزل دور تو دورے متا سمجھیں جو او ہے، عشق دی منزل دور تو دورے متا سمجھیں جو او ہے، نہ سرحد نہ لین سیدھی نہ میل اتھا نہ کوہے، کئی رول مر گئے وچ راہ دے لاشیں دا امبوہے، یاد نوی فرمان فریدی عشق نہیں سر روہے، پر جے کر مرشد نظر چا بھالے ول اے جتن دی جو ہے۔ اس لیے یہ عشق یعنی عین شین کاف یہ کر دیتا ہے بالکل صاف ساری غلطیاں معاف، لیکن یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس ہیں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر پھول کی قسمت میں یہ درد نہیں ہوتا، یہ عشق کا قطرہ نہیں ہوتا، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ لیکن میں نے تو حضرت خواجہ نظام الدین کا پڑھا، فرماتے تھے قیامت کا دن آئے گا جب حشر لگ جائے گا، اللہ سب لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا، پھر مجنوں کو بلائے گا۔ کس کو؟ مجنوں جان دو حضرت قبلہ قیس میاں، حضرت عزت مآب عالی جناب والا خطاب حضرت علامہ مولانا محمد قیس المعروف حضرت مجنوں رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ وہ بھی کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں سے اس کے یارانے تھے، اس کے حسن حسین کی خدمت میں آنے جانے تھے۔ حضرت نے اشارہ فرمایا ہے، میں نے آپ تک پہنچایا، کچھ سمجھ آیا کہ وہ قیس اللہ اس کو بلائے گا، وہ پگلا محشر میں آئے گا اور اللہ دیکھے گا ان موحدوں کو، لا الہ غین غین پہ مرنے والے، وہ زواد ضربا یضرب چھڈ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، وہ زواد ضربا یضرب چھڈ ملا دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، شرع جامیاں دیں دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو، الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمد چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو، فتح محمد چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو۔ قیامت کا دن آئے گا اللہ دیوانے مجنوں کو بلائے گا، مجنوں جب میدان حشر میں آئے گا اللہ یہ جو میرے جیسے ان سب کو فرمائے گا کہ بولو کتنا مجھے مانا، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، رات دن بستر اٹھایا، پیاز سارے ملک کا مکایا، ایک افریقی کالے کو کلمہ پڑھایا، پورے پاکستان میں پھرایا کہ ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا، ایک بندے کو تم نے کلمہ پڑھایا، پورے ملک میں تبلیغیوں وہابیوں نے شور مچایا، وہ میرا ایک ایک کتب جس جگہ پہ آیا ہے آ کے دریا کے کنارے ڈیرا لگایا ہے، اور کس کس نے فیض پایا ہے، یہ ایک مرد کا سرمایہ ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک مرد کا سرمایہ ہے، ایک کتب۔ کتب کا معنی ہوتا ہے نا عربی میں وہ چکی کی کلی تھوڑی سی ہو جائے ڈھیلی تو پھر سب کچھ فنا فلی، نہیں سمجھ؟ اور چکی اسی کلی کے زور پہ چلتی ہے، وہ کل تھوڑا سا ہو جائے ڈھیل تو نکل جاتی ہے، پھر پاگلوں کی بھی کھیل۔
کیل ہوتا ہے چکی کے بیچ میں، اس کے گرد چکی گھومتی ہے، اگر وہ کیل نکل جائے تلوا تر کہیں اوپر والا توڑ، کہیں پوری چکی برباد ہو جائے۔ اور کتب اس کو کہتے ہیں جو پوری چکی چلا رہا اور اسی چکی سے بھوکا کھا رہا۔ اسی لیے یہاں حضرت پیر سیال قمر کے ڈیرے پہ گا رہا ہے، کیونکہ چکی سے کھا جو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا لاجپال 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 لاجپال، مرشد جیوے مرشد جیوے۔ اللہ میدان حشر میں مجنوں کو بلائے گا اور پھر فرمائے گا، ذرا سن لیجئے کیا فرمایا، القیس العامری حجت اللہ علی الخلق یوم القیامہ۔ اللہ مجنوں کو تک کے اس پہ نظر رکھ کے پھر دیکھے گا ان نام نہاد توحید کے ٹھیکے داروں کو، پھر دیکھے گا ان اولیاء کے غداروں کو، پھر دیکھے گا گستاخی کے ماروں کو، پھر پوچھے گا اے تم نے بھی مجھ سے پیار کیا؟ کہیں گے جی مولا پیار کیا۔ فرمایا تحفہ ہے تمہارے اوپر، جتنا اس مجنوں نے ایک بندے سے پیار کیا تم نے تو اتنا بھی پروردگار سے پیار نہ کیا۔ کیسا میں خدا، کیسے تم بندے میرے، کس منہ سے کہتے ہو اپنے آپ کو عشق باز اور روح سیاہ؟ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا۔ اس لیے اور یہ بھی بزرگ فرماتے ہیں، فرماتے عشق کو کبھی برا نہ کہنا، یہ وہ شہنشاہ ہے، یہ آتا ہے اجڑی چیزوں کو رنگ لگ جاتا ہے، یہ پتھروں سے کلمے پڑھاتا ہے، یہ سوکھی لکڑیوں کو رلاتا ہے، یہ فرشتوں کے آنسو نکلواتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا ہے، حالانکہ تمام علماء متفق ہیں کہ فرشتے بے درد ہوتے ہیں۔ فرشتے، یہ درد مومن کی میراث ہے، یہ جبریل کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ میکائیل کے بس کا روگ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مقام شوق تیرے تن آساں قدسیوں کے بس کا نہیں، انہیں کہے الا اللہ کرے بس، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس یہی پڑھتے رہیں۔ عشق کی دنیا میں آئیں گے لگ رگڑے جائیں گے، اس لیے جبریل کو بول پر نہ کھول، عشق دے پیچھے نہ کھول، اس میزان کو نہ تول ورنہ جائے گا ڈول۔ عشق بڑوں بڑوں کو دیتا ہے رول، جبریل اتھے پر نہ کھول، اس لیے مقام شوق تیرے، یہ اقبال ہے، مقام شوق تیرے تن آسام قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ کام ہے ان کا جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ وہ کہتے ہیں نا مولا علی جب حضور کے بستر پہ سوئے، ہجرت کی رات سوئے تو وہ سونے لگے، اوپر تذکرے ہونے لگے۔ اللہ نے جبریل میکائیل کو بلایا، دونوں کو فرمایا تمہارا میں نے کوئی رشتہ بنایا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک دوسرے سے پیار بنایا ہے۔ فرمایا پیار ہے میکائیل جبریل سے؟ جبریل جی ہاں ہے۔ فرمایا پھر ذرا اپنی اپنی عمر میں سے ایک دوسرے کو تھوڑی تھوڑی عمر دے دو۔ کہنے لگے مولا پیار ہے لیکن عمر دینے سے انکار ہے۔ ویسے چنگا پیار ہے، پیار ہے لیکن دینا لینا کچھ نہیں، پیار ہے۔ اللہ پاک نے کہا ذرا نیچے تک کو آنکھ رکھو، مزے عشق کے چکھو، وہ دیکھو سو رہا ہے۔ تم 1 سال عمر ایک دوسرے کو نہیں دیتے، وہ پوری لگا کے سویا ہے، تھوڑا سا بھی نہیں رویا ہے۔ یہ عشق ہے، سب کچھ لگاتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ پیچھے قدم ہٹاتا ہے۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دارو رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔
یہ دیکھو، اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک قیامت کے دن مجنوں کو حجت بنائے گا کہ اے میرے چاہنے والوں تم تو اتنا بھی نہ، لیکن کون کرے، کیونکہ راہ بڑی اوکھی ہے، راہ بڑی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رات کو سوئے خواب دیکھا، اوپر والا کہہ رہا ہے نظام تو ہمیں محبوب ہے، تو ہمیں مطلوب ہے، ہمیں تم سے پیار ہے، ایک بات کا انتظار ہے، بول تجھ عاشق بنے گا یا معشوق بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اٹھے سویرے سویرے منہ اندھیرے اماں جی کے حجرے کے پھیرے، اماں وہ پوچھ رہے ہیں عاشق بنے گا یا معشوق؟ ماں کی چیخ نکل گئی، فرمایا نظام یہ ہے مردوں کا کام، نہ کر مجھ سے یہ کلام۔ اماں کدھر جاؤں، کس سے پوچھوں؟ فرمایا اگر تو مجھے سے پوچھتا ہے تو پھر چپ کر دلی کے فلاں چوک میں جا، ایک نان بائی ہے سارا دن روٹیاں پکاتا ہے، تنور میں آگ سلگاتا ہے اور رات کو عشق کی پٹیاں پڑھاتا۔ واہ، اس کے پاس جا، وہ تجھے سمجھائے گا کہ تو یہ بنے گا یا یہ ضرورت مند دیوانہ ہے۔ پہنچ گئے سویرے سویرے، ابھی وہ لکڑی ڈال رہا تھا تنور میں، یہ پہنچ گئے حضور میں۔ اس نے ایسے جو دیکھا، وہ بھی تو اندھا نہیں تھا، بینا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، اس نے تڑک کے کہا وعلیکم السلام۔ جب ان کا کچھ دینے کا پروگرام نہیں ہوتا ایسے ہی پھڑکاتے، کیسے بھی ہو وہ جلال بھی ان کا کسی راز کا پیچھے خیمہ ہوتا۔ اب انہوں نے کھڑک کے کہا وعلیکم السلام، اس نے کہا لینا دینا قسمت تے بولتے پیار نال نہیں۔ حضرت مجذوب صاحب لین دین نصیبہ نالے بولو تے پیار نال، انج تسی لنترانی دے مینوں یہ وظیفے تے نہ پڑھاؤ۔ کیوں آیا ہے؟ میں آیا عاشق بنوں یا معشوق؟ ہنس کے ٹرخایا، کہنے لگا پاگل ہے، اوے میں روٹیاں پکاتا ہوں یا میں یہ ہدایہ وکایا پڑھاتا ہوں؟ میں کتبی جتبی نہیں پڑھاتا، میں حمداللہ کے سبق نہیں پڑھاتا، میرا کام روٹیاں پکانا ہے۔ نظام نے کہا یہ تو پاؤں پہ مٹی نہیں لگنے دے رہا۔ نظام نے کہا گل سن، مینوں بدو نہ سمجھ، میرا مرشد فرید ہے۔ جب مرشد کا نام لبوں پہ آیا، مجذوب نے سر جھکایا، ماتھے پہ پسینہ آیا۔ وہ شالا کوئی ہووے کسے دا یا اپنا کسے نو کر لے، یا آپ کسے دا ہو بلیا۔ وہ شالا کوئی کسی کا ہو، کٹی قلعے دے زور تے کود دیے، اگر قلعہ ہووے مضبوط تے پھر مرضی جی میں آوی۔ پھر وہ کہتے ہیں نا سرائکی زبان میں کہ اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، تھت نال بھمیں بے تھت نچوا، بھمیں مسجد نے بھمیں مندر جول، بھمیں ات نچوا بھمیں ات نچوا، تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں، تیری مرضی ہے سکو جت نچوا۔ اب اس منزل پہ جو آیا، اب مجذوب نے سر جھکایا اور آہستہ سے فرمایا کل آنا۔ کیا کہا؟ کل آنا۔ ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی، کدے غم دے مارے نہیں سوندے، ساری رات روتے روتے گزر گئی نظام کی۔ صبح سویرے پھر تنور کے پھیرے، دیکھا تو تنور کے ٹوٹے اڑے ہوئے، نہ نان بائی ہے، نہ تنور ہے، نہ لکڑیاں ہیں، سب کچھ تباہ ہے۔ کھڑا رو رہا ہے نظام کہ یار لد گیا،
لد گئے محرم راز دلی دے نال جنہاں دے رلا آپ اٹھے ونج رنگ محلہ ساکو چھوڑ اکلا نہ کوئی سنے نہ حال دے نہ دے کوئی تسلا مرسو پیر فرید تدا جنا سانگ بنے سی اللہ رو کے چپ کر کے سوچ رہا ہے کہا واہ تو بھی بے وفا نکلا ایک سوال کے بھار میں مر گیا اب دوڑے پوچھا دکانداروں سے اوے یہ کدھر گیا تنور والا لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا مچھر لڑے اچانک رکھ کے ماری اینٹیں تنور توڑ گیا مکھ موڑ گیا نگری دلی والی چھوڑ گیا حضرت نظام بھی سچے تھے دوڑے پیچھے جنگل میں جو پہنچے دلی سے دور تو دیکھا وہی تنور والا اس کا بازو کہیں سر کہیں دھڑ کہیں ٹانگیں کہیں اور جنگل کے درندے نوچ رہے ہیں بدن جسم کو نوچ رہے ہیں لاش کے اوپر جا کے حضرت نظام نے کہا اوے بے وفا تو نے یہ کیا کیا ایک سوال کے بوجھ میں تو مر گیا منہ کر گیا نہیں بتانا نہ بتاتا لیکن مر تو نہ جاتا بولتے بولتے ہچکی لگ گئی تھوڑی دیر گزری تو ٹانگیں ہڈیاں سر پسلیاں ہلنے لگی کہا بول نظام بول تیرے تن پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر ارے یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے بول نظام بول نظام کی چیخ نکلی کہا اے ظالم یہ کیا کر دیا تو نے اس نے کہا نظام معاف کرنا یار معاف کرنا تیرے سوال کا جواب اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ سوال تھا حال کا تو نے بنا دیا مسئلہ کال کا ہائے 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 یہ سراج منیر والے ہی سمجھے یہ مسئلہ تھا حال کا تو نے بنا دیا کال کا وہ یہ مسئلے زبان سے سمجھائے نہیں جاتے یہ مسئلے تن سے بتائے جاتے ہیں تو نے پوچھا میں زبان سے بتا نہیں سکتا تھا تیرے سوال کی خاطر ہمیں مرنا پڑا ہے ہمیں سب کچھ کرنا پڑا ہے اب پوچھ سوال کہا بول عاشق بنوں اس سونے کا یا معشوق تو دی اس کی ہڈی ہڈی نے صدا لام لے چلو بند بند میرا سونے یار دا پلنگ بنامنے نو اوہ لام لے چلو بند بند میرا سونے یار دا پلنگ بنامنے نو اے لتا میریاں دے کرو چار پاوے باہ رکھ لو باہ بنامنے نو والا میریاں دوان وٹو چم رکھ لو سیج وچھامنے نو علی حیدر شاہ باقی پنجرہ بچیا او رکھ لو یار دے جام پلاونے نو کہا سن نظام اگر بنے گا عاشق اگر بنے گا عاشق تو پھر میرا حال دے سر کہیں لات کہیں ہاتھ کہیں اجڑے گا ایسے لیکن وہ کے بھی کہے گا کہ بول شکریہ نہیں سمجھے وہ کاٹ کاٹ کے بھی کہے گا بول شکریہ مرنا بھی پڑے گا شکریہ ادا کرنا بھی پڑے گا نظام الدین دوڑے آکے کہا مولا محبوب بنا کیونکہ عشق دی منزل دور تو دورے متا سمجھے جو ہے
نہ سرحد نہ لین سیدھی نہ میل اتھا نہ کوہے کئی رول مر گئے بچ راہ دے لاشیں دا امبوہے یاد نویب فرمان فریدی عشق نہیں سر روہے پر جے کر مرشد نظر چا بھالے وال اے جتن دی جو ہے میں نے حضرت عشق کی پگ ڈنڈی پہ پاؤں تو دھر دیا ہے ابھی سڑک سیدھی ہونے لگی تھی اور سورج صاحب نے کہا ذرا میرا بھی دھیان رکھیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین